जो پیپلز کالونی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کرونا کی تیسری وبا کے بعد دوبارہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, اس پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی پڑھائی میں کن مشکلات کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کہ جو تیسری لہر آئی ہے کرونا کی, اس کے بعد تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں, تو اس پہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کتنی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے یہ تو پچھلے 1 سال سے متاثر ہے. 9 مہینے اسکول بند ہے. یہ تھوڑا متاثر نہیں, بہت زیادہ متاثر. اور اس میں 1 سال میں 8 یا 9 مہینے اسکول بند رہے. اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جتنا متاثر ہوا ہے شاید ہی کوئی اور ادارہ متاثر ہوا ہو, خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولس. اس میں 2-3 طرح کے نقصانات ہوئے. اس میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے 8-9 مہینے اسکول بند ہونے کی وجہ سے جو ہوا وہ ہے بچوں کا تعلیمی نقصان. آپ کو پتہ ہے کہ جب لاسٹ ایئر مارچ میں یہ اسکول بند ہوئے تو اس کے بعد پھر بورڈز کے ایگزام بھی تھے, جس میں 9th اور 10th فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر, اور وداؤٹ ایگزام بچوں کو پروموٹ کر دیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, خاص طور پہ ان بچوں کے ساتھ جو انٹیلیجنٹ بچے, جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پہ اپنی کارکردگی دکھانی تھی اور اس کا لوہا منوانا تھا. یہ ساری زندگی کے لیے ان پہ ایک نشان لگ گیا کہ جو انہوں نے اپنی اسٹرگل سے, اپنی محنت سے جو پوزیشن حاصل کرنی تھی وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں اسکول بند ہونے کی وجہ سے بچوں کو جو تعلیمی نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ جب مارچ میں یہ بند ہوئے تو کچھ اداروں نے آن لائن سسٹم جو تھا وہ اڈاپٹ کیا, اور گورنمنٹ نے بھی اس پہ بڑا زور دیا کہ جی اب آپ آن لائن اسٹڈی پہ آ جائیں. لیکن شاید گورنمنٹ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے یا نہیں تھا کہ آن لائن سسٹم ہر جگہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ اتنا کاسٹلی ہے کہ جو غریب اور درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ تو اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے. آن لائن اسٹڈی کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس ایک اچھا اور مہنگا اینڈرائڈ ہونا چاہیے. وہ کس طرح سے لے سکتا ہے ایک غریب آدمی یا ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان؟ پھر ایک گھر میں 3 یا 4 بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا کالجز میں جا رہے ہیں تو ایک ٹائم پہ ان 3-4 بچوں کی اگر کلاسز ہوتی ہیں تو ان 3-4 بچوں کے لیے الگ الگ سے اینڈرائڈ سیٹ کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے یہ جو آن لائن سسٹم تھا میرے خیال میں یہ ناکام رہا. اور پھر جس طرح سے ایک لائیو کلاس ہوتی ہے, اسکول میں آ کے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے, وہ اس طرح سے آن لائن سسٹم سے حاصل نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا تعلیمی نقصان ہوا ہے بچوں کا. ایک خلا پیدا ہوا ہے بچوں کی ایجوکیشن کے درمیان میں جو میرا خیال ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ بغیر امتحانات لیے بچوں کو نیکسٹ کلاس میں پروموٹ کر دیا گیا, کیا اس سے بچوں کو فائدہ ہوا ہے کہ اور زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, جب تک آپ میدان میں نہیں اترتے, آپ کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے, آپ کو اپنی ایبلٹی کا اندازہ نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایگزام کے بغیر اگر بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے ان کو اس بات کا فائدہ ہو؟ یہ نقصان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اسیسمنٹ اور ایگزام بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ ایگزام میں پتہ چلے گی کہ آپ کی اسٹڈی میں یہ کمی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا آئندہ. لیکن وداؤٹ ایگزام پروموٹ کرنا
बच्चे को और उनकी सलाहियतों को जंग लगाने के मुताबिक है। सर देखिए, अब दोबारा तालीमी इदारे बंद हैं, कोरोना SOPs पर अमल हुआ नहीं हुआ, लेकिन दोबारा तालीमी इदारे बंद कर दिए जाते हैं। सारी मार्केट्स ओपन है, हर चीज़ ओपन है, लेकिन सिर्फ तालीमी इदारे ही बंद किए हैं। क्या बच्चे घर बैठ के, आपको लगता है कि बच्चे घर बैठ के अपनी स्टडी पर पूरा फोकस कर रहे हैं, या अपनी नेक्स्ट मंथ 9-10 के एग्जाम है, क्या वो तैयारी कर रहे हैं सही तरीके से? क्या आपको लगता है ऐसे? देखिए, मेरा ये 25-26 साल का तजुर्बा है इस फील्ड में, और इस दौरान जो मैंने नतीजा निकाला है वो ये है कि स्कूल में जब बच्चे रेगुलर आते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, तब भी उन बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत होती है। टीचर उनको देखता है, उनको उनकी कमी को देखता है, और फिर बच्चों को स्कूल में रेगुलर करने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। जी सर। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक टीचर के बगैर एक बच्चा घर में बैठ के, जो उसको मतलब एक टीचर गाइड करने वाला है, बताने वाला है, उसके बगैर वो घर बैठ के पढ़ ले उस तरह से जिस तरह से वो रेगुलर स्कूल आ रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। जी सर। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए, और फिर ये तो एक एंड है ना, बच्चों का तालीमी नुकसान जो है, तो दूसरी साइड पे जो एक फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, जी सर, जिसमें प्राइवेट तालीमी इदारों के जो टीचर्स हैं जो वो बेरोजगार हो रहे हैं, और फिर इस फील्ड से मुतालिका जो दूसरे लोग हैं दीगर डिपार्टमेंट्स के, वो मुतासर हो रहे हैं, जिसमें पब्लिशर्स हैं, बुक शॉप्स हैं, और फिर उसके बाद दर्जा चहारम के लोग हैं स्कूल में। तो ये सारे बेरोजगार हो रहे हैं। फैसलाबाद में तो तकरीबन पिछले कोविड के दौरान 300 प्राइवेट तालीमी इदारे बंद हो गए। अब उन 300 तालीमी इदारों का हिसाब तो लगाएं कि कितने उसमें टीचर्स बेरोजगार हुए, कितने स्कूल बंद होने से जो स्कूल मालिकान हैं उनका कितना नुकसान हुआ। तो फिर बारहा गवर्नमेंट को ये मुतालबा किया गया कि आप प्राइवेट तालीमी इदारों के लिए, प्राइवेट तालीमी इदारों के मालिकान के लिए, प्राइवेट तालीमी इदारों के टीचर्स के लिए एक खसूसी पैकेज का ऐलान करें। को माली पैकेज होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे जूं नहीं रही। और फिर ये वो पेशा है कि जो एक मुकद्दस पेशा है, अंबिया का पेशा है ये, और इसको इस तरह से जलील और रुस्वा किया गया कि टीचर्स को सड़कों पे आना पड़ा। हालांकि ये टीचर के शान नहीं कि वो इस तरह के धरनों में सड़कों पे रुलते फिरें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। सर ये बताइएगा कि जैसे बच्चे, आपको पता है कि लॉकडाउन में बच्चे और पढ़ाई दोनों ही एक दूसरे से बहुत दूर भाग चुके हैं। जितनी देर स्कूल ओपन हुए हैं, क्या बच्चों का सिलेबस उतने ही जो ड्यूरेशन दी थी उसी में उनका सिलेबस कवर हुआ है कि नहीं? एक माह बाद पेपर है तो दोबारा कह रहे हैं कि वीक में 2-3 क्लासेस होंगी, क्या उसमें ही बच्चों का जो बाकी सिलेबस रहता है, शॉर्ट सिलेबस था, क्या वो कंप्लीट हो जाएगा? ये अजीब किस्म का फैसला है। जी सर। कि 19 अप्रैल को स्कूल खोले जाएंगे जी। और वो भी 2 दिन के लिए। जी। पिछले 9 माह स्कूल बंद रहे, वहां सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो फिर जब 19 अप्रैल को आप स्कूल ओपन करेंगे 9th और 10th के लिए, और वो भी 2 दिन के लिए, थर्सडे और मंडे को ये स्कूल खुलेंगे 9th और 10th के लिए, तो आप देखें कि 25 मई को वो बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं 10th के। कितने दिन बनते हैं? इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन बच्चे स्कूल आएंगे, क्या कर लेंगे उसमें? कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो ये बड़ी ज्यादती है, और इसमें कभी ये सिलेबस कवर नहीं हो सकता। सर अच्छा, ये आप ये थोड़ी सी बच्चों को इन्फो दे सकते हैं, बता सकते, गाइड कर सकते हैं कि वो घर बैठ के अपनी एग्जाम की तैयारी कैसे करें? अगर वो स्कूल भी आते हैं तो उतने जितना वो स्कूल पढ़ाया जाता है उसके बाद जो टाइम बचता है वो घर में बैठ के अपनी जो रिवीजन है, रिवाइज है, वो कैसे कर सके ताकि उनके जो ग्रेड्स और मार्क्स अच्छे आए? क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास में बगैर इम्तिहान लिए उनको प्रोमोट कर दिया गया है। सुना है कि अगर मैट्रिक में उनकी एक सप्ली आती है तो ऑब्वियसली वो 9th में भी आएगी।
تو اسی والے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ وہ اپنی پیپر کی جو تیاری ہے وہ کیسے کر سکیں. دیکھیں یہ میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ پبلک کو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں بنتی ہیں. اور اس طرح کی جب آفت آتی ہے یا اچانک اس طرح کی کوئی وبا آ جاتی ہے یا کوئی اور مصیبت زمینی یا آسمانی آفت آتی ہے کسی ملک پہ تو اس ملک کی اس قوم کے جو سربراہان ہوتے ہیں جو اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں ان کی یہ ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فوری طور پہ پالیسیاں ترتیب دیں جو عوام تک پہنچ سکیں اور عوام کو ریلیف دیا جا سکے. اس گورنمنٹ نے جہاں باقی ادارے تباہ کیے ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں اور اسی طرح سے انہوں نے ایجوکیشن کو تباہ و برباد کر دیا. اگر یہ وبا آئی ہے تو اس کے لیے فوری طور پہ تھنک ٹینک ان کے کام کرنے چاہیے تھے اور اس کے لیے پالیسی بننی چاہیے تھی. کوئی پالیسی نہیں, صرف سوائے اس کے کہ اسکولوں کو بند کر دیا جائے. اب رہ گئی بات بچوں کی کہ بچے اب کیا کریں گے, بچوں نے کیا کرنا ہے. بچے میں دیکھتا ہوں ان کو سڑکوں گلیوں اور پارکس میں گھوم رہے ہیں, چھتوں کے جتھے گھوم رہے ہیں بچوں کے. اور اب ایگزام بالکل سر پہ ہے تو اب تو بچوں کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ بچے پروردگار تو ہی ان کا حامی و ناصر ہو اور یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوں. یقیناً جو پڑھے لکھے والدین ہیں یا جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑا ان پہ نظر رکھنے والے والدین ہیں انہوں نے ان دنوں میں بھی بچوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کی اسٹڈی کی طرف ضرور توجہ دی ہوگی. اور میں یہ کہوں گا کہ اب جو باقی دن بچتے ہیں تو وہ اپنا سلیبس ریوائز کریں اور گائیڈ لائن کے لیے جو ان کے ٹیچرز ہیں یا جہاں سے بھی ان کو کوئی رہنمائی مل سکتی ہے سلیبس کے حوالے سے وہ ضرور لیں. سر آپ کورونا کے باعث جو ایس او پیز پر عمل کرنے کی جو ہدایت ہے وہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیسے بچنا چاہیے تاکہ تعلیمی ادارے دوبارہ بند نہ ہوں, بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ اس پہ بہت زیادہ اس پہ اثرات نہ ہو, منفی اثرات نہ ہوں. دیکھیں جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے یہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں ان میں سب سے زیادہ جو عمل کیا گیا ہے ایس او پیز پہ وہ تعلیمی اداروں نے کیا جی سر, اور خاص طور پہ اسکولز نے. کوئی بچہ وداؤٹ ماسک اسکول میں انٹر نہیں ہو سکتا. گیٹ پہ سینیٹائزر پڑا ہے, بچے کو سینیٹائز کر کے اسکول کے اندر داخل کیا جاتا ہے. پھر گورنمنٹ نے جو ایک ہدایات جاری کی تھی کہ 50% بچے اسکول میں آنے چاہیے ان پہ 100% عمل کیا گیا اور کیا جاتا رہا ہے. اور میں یہ پیغام دوں گا کہ ایس او پیز پہ ضرور عمل کرنا چاہیے. وہ اسکولز ہوں, کالجز ہوں, مارکیٹس ہوں, بازار ہوں یا گورنمنٹ کے دیگر ادارے ہوں, ایس او پیز پہ عمل کریں گے تو ہم اس وبا سے بچیں. اگر ایس او پیز پہ عمل نہ کیا تو پھر یہ وبا بڑھتی جائے گی. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا اسپیسیفک ٹائم دیا. ویورز امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہی ہوگا. ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھا کریں. اسی والے سے ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں.